رشید کشمیر سے میرے دوست کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی فضیلت کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو درجہ بندی پائی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی حضرت علی کو افضلیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر سمجھتا ہے تو بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, رہنمائی فرمائیں. غلط بات ہے. قرآن و سنت سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. دیکھیں حدیث سے جو بات ثابت ہے تو قرآن نہیں کہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. تو حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ بھی قرآن ہی کے کہنے سے ثابت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ, اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اہل سنت والجماعت ہی اس سے مراد ہے. 72 فرقوں میں جو 73 میں جو ایک جنتی ہوگا نا وہ اہل سنت والجماعت ہے. تبھی اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, بہت سارے دلائل دے چکا ہوں, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت علی کو کوئی باقی تینوں خلفاء پہ ترجیح دے تو کافر نہیں ہو جائے گا, وہ اس سے رہے گا مسلمان, مگر یہ کہ ہے یہ گمراہی والی بات. یہ اختلاف رائے کی اس میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بہت وضاحت, سب سے پہلی بات اپنے مصلی پہ نبی نے آخری وقت میں کس کو کھڑا کیا؟ تو ابو بکر کو کھڑا کیا. اتنی واضح حدیث ہیں اس بارے میں. دوسرے حضرات چاہتے تھے کہ نہیں عمر کو آگے کر دیں, فرمایا نہ ابو بکر. تو یہ بہت واضح دلیل ہے کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشین, اپنا نائب ابو بکر کو بنانا چاہتے ہیں, تو ان کی فضیلت تھی تبھی تو بنانا چاہتے تھے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان. صحیح حدیث میں حضرت علی سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے بڑی فضیلت ابو بکر کی, پھر عثمان کی, عمر کی. تو یہ اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. قرآن کہتا ہے کہ ومن يتبع سبيل غير المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑے گا, تو مومنین سے کون مراد ہیں؟ اہل اسلام, مسلمان, اہل سنت والجماعت. تو جو ان کے راستے کو چھوڑے گا تو جہاں جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو عامۃ المسلمین جو امت کے سلف خلف چلتے آئے ہیں ان کا راستہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جزوی فضائل ہیں جو بقیہ اصحاب میں نہیں تھے. جزوی فضائل کے ہم قائل ہیں. آپ داماد رسول تھے, آپ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں سب سے زیادہ قریب تھے, اور آپ جو ہے شجاع اور بہادری میں دوسرے اصحاب پر آپ کو فضیلت ہے, علم میں دوسرے اصحاب پہ آپ کو فضیلت حاصل ہے. مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں, ان کی رائے کے مطابق, وہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں, ان کی رائے کے مطابق خلفائے راشدین میں سب سے بڑے عالم جو تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ جزوی فضائل یقیناً ثابت ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے نسبت تھی, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس طرح کی فضیلت حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو یہ فضیلت اس جیسی حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی ہے. نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ خلیل میں کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل انتہائی گہری دوستی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا خلیل صرف اللہ ہے, اگر اللہ مجھے خلیل بنانے کی اجازت دیتا نا تو ابو بکر کو بناتا. یعنی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی کو منتخب کر رہے ہیں تو ابو بکر کو کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے, اور اجماع سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے, اجماع امت. باقی اس سے کسی مسائل میں کسی سے بحث نہ کریں. کوئی اگر کہتا ہے حضرت علی کی فضیلت ہے تو اس کی رائے ہوگی, اس کو چلنے دیں اس پر. آپ اسی رائے کو اختیار کریں جو اجماعی رائے ہے اہل سنت والجماعت کی.